ایسا نظام حکومت جو سب لوگوں کی بجائے چند لوگوں کی سرپرستی کرتا ہو اور انہیں مدد فراہم کرتا ہو، ایسے نظام حکومت پر کوئی تنقید کرنا جرم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس ملک میں یہ جرم سمجھا جاتا ہے اور بات کرنے کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے اور آئین کے خلاف بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آئین کے اندر ہی آزادی اظہار اور اپنی داد رسی کے لیے متعلقہ فورمز پر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن چونکہ پروپیگنڈا اتنا تیز کیا جاتا ہے اور سچائی کو دبا دیا جاتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو سچائی مخالف یا غالب طاقتور لوگ پیش کرتے ہیں وہی سچائی سمجھی جاتی ہے، جبکہ دوسری سچائی نہیں رہتی، وہ گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ کسانوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے 70% سے زیادہ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں اور زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ہڈی کو بنانے والے یا اس پر کام کرنے والے یعنی زراعت کرنے والے کسان، ان کی ہڈی توڑ دی جاتی ہے اور ان کی ہڈی توڑنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس بار جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فصل کو ہی نہ خریدا جائے، انہیں اس حد تک بے بس کر دیا جائے کہ وہ اونے پونے داموں بروکر، مڈل مین، دلال کے ہاتھوں فروخت کر دیں اور وہ پھر بے بس ہو جائیں، تہی دامن ہو جائیں۔ اور کیسے نہ ہوں کہ اخراجات اس فصل پہ جتنے اٹھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں جو انہیں ریٹ دیا جا رہا ہے، اور جو ریٹ دیا جا رہا ہے وہ بھی نقد نہیں مل رہا، وہ بھی مشکلات کا شکار ہے۔ اور اگر وہ بات کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو پھر وہ لاٹھی چارج ہوتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حراست میں لیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کام کرنا کتنا بڑا غلط اور گناہ ہے۔ یار یہ کیا ملک ہے؟ یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ یعنی جس کے اوپر ہم انحصار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کی محنت سے ہم یہاں پر ہیں، جس کی محنت کی وجہ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، اسی کی محنت کو صلہ دینے کی بجائے اسے تنگ دستی پر، فاقوں پر مجبور کیا جا رہا ہے اور خودکشیوں پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور اب حکومت کہے گی کہ ہم ابھی ایکشن لے چکے ہیں اور ایکشن لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایکشن اصل میں کسان کے لیے نہیں ہے۔ کسان کے پاس جو فصل تھی اس نے اونے پونے داموں، مڈل مین، آڑتیے، ان کو فروخت کر دی۔ اب کسان جب خالی ہاتھ ہو گیا تو اس کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس مڈل مین کو ہوگا، اس انویسٹر کو ہوگا، سرمایہ کار کو ہوگا، اس محنت کش کو، کسان کو نہیں ہوگا جو محنت کر کے یہاں تک یہ فصل لے کے آیا ہے۔ آپ خیال کریں کہ 3-4 ماہ کی شب و روز محنت، مشکلات کو فیس کرنے کے بعد جب وہ فصل کاٹتا ہے تو اس امید پہ کہ اس کے بعد اس کے تن پہ کپڑے بھی ہوں گے نئے، اور اسے کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا، اور وہ اس قابل ہوگا کہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکے۔ لیکن جب اس طرح کی ناگہانی آتی ہے یا حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات ہوتے ہیں کہ جناب ہم تو باہر سے خرید چکے گندم، بھائی پہلے بھی ماضی میں بھی کسان کی طرف سے کہاں غلطی ہوتی ہے؟ کسان تو گندم فروخت کر دیتا فوراً۔ جو سٹور کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کس کے فائنانسر ہوتے ہیں؟ کس کی مدد سے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور کس کی چھتر چھائے میں وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کیا ایکشن لیا گیا ان لوگوں کے خلاف؟ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، اور اب بھی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ جب یہ سٹوریج ہو جائے گی، ذخیرہ اندوزی یعنی 3200-2900 سے لے کر فی من گندم خریدنے کے بعد وہ بیچیں گے 5000 پہ، اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے، اور خریدنے والے وہی عام لوگ ہوں گے جو شہروں میں رہ رہے ہوں گے، جن کے پاس گندم نہیں سٹوریج ہوگی، وہی خریدیں گے۔ وہ خریدیں گے پھر وہی گندم مہنگے داموں جو سستے داموں بیچنے پر مجبور ہوئے تھے۔ تو یہ کیا المیہ نہیں ہے؟ تو اس طرح کیسے زراعت، کیسے صنعت، کیسے دیگر تجارت وغیرہ صحیح ہو سکتے ہیں کہ جب ہم کام کرنے والے کو، جو اگاتا ہے، اس کو تنگ دستی پر مجبور کر دیں گے؟ تو جناب یہ سوچئے ذرا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے مرکز میں بھی، صوبوں میں بھی، کہ ایسی استحصالی آخر کب تک؟ اور اگر یہ استحصالی جاری رہی
تو پھر خوشحالی کیسے آئے گی؟ خوشحالی کبھی نہیں آئے گی۔ پھر ہم بس یہی ہوگا کہ اس سے ادھار مانگا، اس سے ادھار مانگا، اس سے ادھار مانگا، کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا۔ آپ کی عزت نفس، آپ کی آزادی، ایک کنٹری کی ایگو وہ کمپرومائز رہے گی، اور جب کنٹری کی ایگو کمپرومائز رہتی ہے تو پھر جغرافیکل باؤنڈریز کو بھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پلیز کچھ کیجئے اس سے پہلے کہ کسان فاقوں مار جائے اور اس کی بد دعائیں ایوانوں کو ہلانا شروع کر دیں۔ والسلام۔